اجازت دی نوکری شروع کریں ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے، بانیان کی دعائیں قبول فرمائے، بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے۔ جناب عمران صاحب ان کے پورے برادران اہل خانہ آپ تمام عزاداروں کو مولا کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے آپ کے مرحوم ہیں، مرحومین ہیں، ملت کے شہداء ہیں، بانیان کے مرحومین ہیں، اور خصوصاً چودھری افضل صدر صاحب، مالک تمام کے درجات مزید بلند فرمائے۔ ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، وطن کی حفاظت کرنے والوں کی مولا حفاظت فرمائے، عزادار اور عزاداری کی مولا ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ ہے دادا صاحب نماز پڑھو گرمی سے ہے یار، چلو تھوڑی جی اجازت بھی دے کے باقی بڑے محترم جوان بزرگان تشریف فرما ہیں۔ ایک منٹ مجھے دینا ہے، ایک بات میں نے سمجھانی ہے بچوں کو، اگلی بات آسان ہے۔ ادھر والوں کی بھی اجازت ہے تھوڑی سی۔ مارشاء اللہ قرآن میں ایک منٹ مانگا دیا سے تھوڑا فرش ہو، تھوڑا مسکرا ہو جائے سے بندہ منہ بڑھا کے نہ بھی کھولے رہا ہے، میں آپ کو دعائیں دے رہا ہوں۔ قرآن میں کافی آیات ایسی ہیں جنہیں آیت متواترہ کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے آپ کی طرف۔ بسم اللہ۔ آیات متواترہ ان آیتوں کو کہا جاتا ہے، مثلاً کسی حکم کے لیے کوئی آیت نازل ہوئی تو فوراً کسی دوسرے حکم کے لیے ایک اور آیت آ جائے، اسے کہتے ہیں آیت متواترہ۔ بس اتنی ساری بات تھی جو میرے خیال میں آپ نے وصول فرما لی۔ بس اب بات آسان ہے، دیکھیں کتنے ہم سفر ہو جائیں گے، مولا کرم کرے گا۔ مثلاً بھری پڑی ہے تفسیر آل محمد کہ جب انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین والی آیت نازل ہوئی، یہ آیت یاد نہیں ہے؟ تو سرکار مصطفیٰ ممبر پر بیٹھ کر امت کو، رعیت کو، مسلمانوں کو آیت کے ترجمے سے، تفسیر سے، تشریح سے آگاہ فرما چکے۔ اب جاننا، چند بندے آیت کا ترجمہ، تفسیر سن کے، سمجھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جا بیٹھے۔ انہوں نے جو آپس میں پہلی بات کی ہے، اگرچہ بات انہوں نے علی کی دشمنی میں کی ہے، لیکن دشمن کے بھی چباڑے سے بات اچھی نکل رہی ہے۔ بس آپ نہیں بھی بولیں گے تو میں قبر تک آپ سے راضی کھڑا ہوں، میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں، باقی سب خیر ہے۔ وہ ایک دوسرے کو وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں، یار اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ دو ہاتھ محتاج نہ کریں امام زمان علیہ السلام، دو ہاتھ مسلسل بار بار اس مجلس کی منت مانگ رہے ہیں بابا، جس کی چھت پہ اللہ میں تھوڑا ہاتھ اونچا چاہے، حیدری آپ کو واہ واہ ہے، آپ کو واہ واہ ہے، جو مسکرا ہی نہ سکا علی کے نام پر، پتہ لنگر کیسے کھایا ہوگا اس نے، جو علی کے نام پہ بھائی ہنس ہی نہیں سکتا، وہ علی کی جان چھوڑے۔ طاقت ہو تو بولنا۔ اگر تو علی آیت کو مانتے ہیں مہربانی تو پھر علی کی ولایت واجب ہے۔ موسم تیرے بنائے ہوئے نے، یہ بھی تیرے ہی نوکر نے۔ ان کا احترام میں نے میرا بادشاہ پڑھا ہے۔ سننا بھائی سن بھائی، لمبے نعرے دموڈے چینی پہلے جگانے تو دے ان کو، کیونکہ میں نے آپ کا احترام پڑھا ہے، آپ کا احترام بہت زیادہ ہے، اس لیے میں ہاتھ باندھوں گا۔ زندگی، نسل، اولاد سب کچھ علی پہ قربان ہے۔ جسے سورے پیارے نے اس سرنا بھی نہ مارے، جسے صرف علی پیارے رو اڑ بھی جائے تو داد تھوڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تو آیت کو مانتے ہیں تو پھر علی کی ولایت واجب ہے، اور اگر علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو پھر آیت کے منکر ہیں۔ 1 2 3 4 5 بندے پہنچ گئے۔ ایک آیت کے منکر تو گویا پورے قرآن کے منکر، قرآن کے منکر۔ سر نہیں مانا لالا نا
میں گرمی میں کھڑا ہوں، میں بھی کون سے ایسی لگا کے کھڑا ہوں؟ اگر ایک آیت کے منکر تو پورے قرآن کے منکر، قرآن کے منکر تو لعنتی، جہنمی، اللہ، رسول، انبیاء، مرسلین، شہداء، صدیقین، ملائکہ لعنت کریں گے۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو کی قسم، مجلس حسین کی قسم، منبر کے تقدس کی قسم، سیدہ پردہ داروں میں موجود ہے، بی بی کی موجودگی کی قسم ہے، یہ فیصلہ انہوں نے وہاں کیا۔ کبھی کچھ بھی ہو جائے، کون سب لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ ہم نے علی کو مانا ہے یا نہیں مانا، بھی ہم سے علی کی ولایت تسلیم نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ کر کے وہاں بیٹھے، فنزل جبریل علی العرش، جبریل فوراً زمین پہ نازل ہوا، اس نے ملکوتی ہاتھ سرکار مصطفیٰ کی نالائن پہ رکھ کے کہتا ہے، سرکار اللہ کہہ رہے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ حبیب یہ جان کے، پہچان کے، سن کے، سمجھ کے پھر علی کو پھونک رہے ہیں، یہ کافر ہو گئے ہیں۔ وہ ہاتھ ضرور بلند کرے جس کی چھت پہ علم ہے میرے غازی کا، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ میں نوکر ہو گیا پاسداروں کا، سادات کا، ماتمیوں کا، جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے تھوڑا اچھا بولے ہے غریب۔ آپ کو بابا ہے یہ جو ہاتھ اٹھا کے علی شہنشاہ کو سلام کر رہے ہو۔ تو ہمیں ہے جتنے سادات عظام بیٹھے ہو، دشمنی پیران دیئے، گل میں پائی ہوئی ہے، ایک دو سید مجھے قیمت نہیں دیں گے تو قیامت کے دن میں علی شہنشاہ کو شکایت لگانے کا حق رکھتا ہوں۔ بادشاہ کیسی نسل تھی آپ کی جو آپ کی شان سن کے نوکر کو شاباشی نہ دے سکے، باقی یہ امتی میرے اپنے بھائی میں ان سے ذات سین سے اڑوں گا۔ مولوی صاحب، حضرت صاحب، تو ہمیں کافر کہتا ہے، پتہ نہیں قرآن کسے کافر کہتا ہے۔ اور پچھلے سردار بھی غازی بیٹھے ہو، کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لینا یار، مولا کا لنگر آپ کو نصیب ہوا ہے۔ جتنا دل میرا تھا اتنا تم بولے نہیں ہو اس سائڈ والے۔ قیامت والے دن میں علی شہنشاہ سے کہوں گا کپڑے بھی نہ نکالے ہیں سن، ماتمی بھی تیرے پتر دے ہیں سن، گرمی سی مولا تاں میں داد نہ نہیں سی دیتی، میں نوکری تیری کر رہا ہوں۔ عظیم امام بارگاہ میں ہزاروں لاکھوں کے اجتماع کے سامنے 1 2 4 10 12 لائیو کیمروں کے سامنے جعفر جتوئی اپنے کافر ہونے کا اعلان خود کرتا ہے، تو ذرا مجھے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے دکھا۔ مولوی میں ویسے کافر ہوں جیسے تیری نگاہ میں ابو طالب کافر تھا، اور تو ویسے مسلمان ہے جیسے یزید مسلمان۔ یہ ہے وہ ہاتھ جن پر علی ولی اللہ، یہ ہے وہ دل جن میں علی کی ولایت کا بسیرا۔ حیدر! اے ہاتھ چاہ گیا، کنجوسی نہیں۔ حیدر! جس میں جتنی طاقت ہے اتنا استعمال کرے، جتنی ہے۔ بھائی جان آپ جیو جب تک جی چاہتا ہے، جب جینے سے جی بھر جائے۔ ہر وقت دیواریں کالی کر دیتے ہو یا اسٹیشن کے آدھے فلانے کے شیعہ کافر ہیں، حد ہو گئی ہے، ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل، اس کی وجہ سے اگر کافر ہمیں کہہ رہا ہے تو بے شک ہے۔ بھائی جان لالا مطلب کڑی پا کے داد نہ دے وے، تلاشی دے وے، حالات نہیں ٹھیک، محرم سر دے وے۔ جگنے مجھے دیکھنا آپ تشریح نہ کریں سرکار، آپ مجھے سنیں، آپ کو سب کیا مہربانی کریں جی۔ میں بابا جی جب اماں کی جھولی میں بیٹھ کے مجلس سنتا تھا تو تب بھی ہمیں یہ کافر کہتے تھے، پھر اسکول کالج گئے پھر بھی کافر ہمیں کہتے تھے، پھر مدرسے علماء کرام کے پاس گئے پھر بھی کافر، پھر سادات کی دعا سے 2 4 لفظ پڑھنے شروع کیے ابھی بھی کافر کہتے ہیں۔ دنیا اینڈ پہ جا رہی ہے،
یہ اتنے لگے نے شیعہ کافر نے. حد ہو گئے ویکھ یار. میں بڑا پریشان. حضرت علامہ سید ہاشم بحرانی رضوان اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی میں کتاب پڑھ رہا تھا تو انہوں نے 2 سطریں لکھی ہیں جناب مختار سقفی پر. وہ کہتے ہیں جب ابن زیاد حرامی کے دربار میں جناب مختار کو پیش کیا گیا تو تخت تاج چمچے کرچے وزیر مشیر جلاد شلاد اسے وہ سارے اسی کے ہیں. اکیلا علی کا شیعہ ہے وہ بھی بیڑیاں زنجیر کڑیاں ہیں. جناب مختار نے ہے بولا جناب مختار نے پہلا قدم جب دربار میں رکھا تو اتنے زنجیر تھے چھن کی آواز ہے نا. ابن زیاد حرامی نے بلا تشبیہ دیکھا تو سامنے مختار ہے. بس دیکھتا گیا تو شروع ہو گیا تو شیعہ ہے نا علی کا تو کافر ہے تو مشرک ہے تو زندیق ہے تو دین سے خارج ہے کیونکہ تو علی کا شیعہ ہے. وہ بکواس کر رہا تھا. حضرت مختار مسکرانے لگے. مولا کو فرشتے بھیجی. ابن زیاد کہتے ہیں میں تانے دے رہا ہوں تو مسکرا رہا ہے. مختار کہتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرایا. جب تو نے مجھے علی کی محبت میں کافر کہا مجھے علی کا فرمان یاد آیا. علی نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تم مومن ہی نہیں ہو. وہ ہاتھ نیچے نہ جائے جو جوان بیٹھے ہو. ہاتھ جا کے تھک نہ جانا یار. قریب کھڑے ہیں آپ کے جس کا پھیپڑا تھوڑی طاقت رکھتا ہے میں یوں جان بوجھ کے نہیں کر رہا. مجھے اللہ کی حقیقت کی قسم میرا دل کر رہا ہے کہ میں پھیپڑا نکال کے تیری قدموں میں رکھ دوں. اتنی بڑی بات ہے. ان کی اذان میں علی ہے ان کے کلمے میں علی ہے ان کے درود و سلام میں نمازوں میں علی ہے ان کی ہر چیز میں ہر وقت یہ علی مدد کرتے رہتے ہیں. تو 1400 سال تو علی شہنشاہ دی وجہ تو انہاں نو کافر پہ آنا ہے. شیعہ نو انہاں علی چھوڑیا نہیں. میں ہاں انہاں دا ہاں تو میں تھوڑا مشورہ میں تینوں پیا دینا انہاں والوں بھی انہاں نو ہن کافر شافر ناک مقابلہ کر. اتنے آ کے دعویٰ کرنی اپنے آپ ادھر منہ کر کے جو تسی میں نے قیمت نہ دیتی. یہی کہتے ہیں کہ ان کی اذان میں علی کا نام اللہ اس لیے کافر ہے. علی کی وجہ سے کافر نہ کہے مقابلہ کر. میں اذان میں علی کا نام لیتا ہوں تو بھی کسے دے لے. جو کھاتا ہے علی کا تھوڑا اونچا بولے یار. حیدر حیدر جو تھک گیا یکدم چپ نہیں کرنا چاہتا. لڑائی کس بات کی ہے؟ آپ کی دعا کے ساتھ جی رہے ہیں. حیدری تھک گیا تو بس کروں سرکار تو نعرے پہ 10 دن تو یا علی مدد کر گئے. نا ایسا نہ کرو. دل سے علی کا نام لے سکتے تو لو ورنہ نہیں. علی منت والا پیر ہی نہیں. 1 2 ہاتھ میں گندا رہنا. جڑے ہاتھ میرے بادشاہ دا لنگر کر سکتے وہ بادشاہ کو سلام نہیں کر سکتے. منہ بڑا کے نہیں بہت آگے آگے سیٹاں بدل لی دیا نے بھی وہ جو چنگا نہیں لگتا انہوں ضرور سڑ کے دیکھی جانا ہے. علی کی ولایت میں ایک معجزہ ہے. کیا کہ پہلے تو دل میں آتی نہیں. یہ بول پڑے ہیں میرے ساتھ. اگر آ جائے پھر یہ جاتی نہیں. 20-22 سال ہو گئے تمہاری نوکری کرتے ہوئے تمہارے مذہب کی وکالت کرتے ہوئے ماتمیوں کی خدمت کرتے ہوئے. آج گرمی بھی ہے ٹھیک ہے مجھے احساس اتنا ہے کہ آپ کو شاید نہ ہو. میں جھولی اٹھا کر آج قیمت مانگ رہا ہوں. دل کر گیا ہے. آج بولی پوری زندگی نہ بولی گل بڑی بڑی ہے. علی کی ولایت میں ایک معجزہ ہے. پہلے تو دل میں آتی نہیں آ جائے تو پھر یہ جاتی نہیں. تو ہمیں کافر شافر کہے کہ ہم سے علی نکالنا چاہتا ہے نا کہ علی کو چھوڑ دیں. یہ تو ہمارا دل ہے یہاں سے کیسے نکالے گا. پہلے علی کا قبضہ کعبے سے تو چھڑا.
लकीर बता रही है। हाँ यार आप जियो यार, जो हाथ मुसलसल उठा रहे हैं, कसम से कब्र तक खरीद ले जाफर। ठीक है यार, दिल बोला यार। अभी आप नेट पे निकालें ना, अल्लाह के घर की तस्वीर आ जाएगी, उसे जूम करके आप देखें, ज़ियारत भी हो जाएगी, मेरी बात का भी यकीन हो जाएगा। काबे की 4 दीवारें हैं, आराम से आराम से, 1 2 3 4। काबा गोल नहीं है, मुरब्बा शक्ल में है। तुझे लामकान ना माने तो मुशरिक बनते हैं, तेरा मकान ना माने तो काफिर बनते हैं। अली ना होता तो हम मर गए थे। हाय 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 भाई मौलाना के साथ। और जब हज का मौसम आता है ना, मेरी मिल्लत के जो जवान तशरीफ फरमाओ, बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं, हज का जब मौसम आता है ना तो काबे का गिलाफ उलट देते हैं। अभी आ गया हज भी, अल्लाह के घर की दीवारें नजर आती हैं। और मैं इस तलाश में था कि पूरा साल काबे का गिलाफ नीचे रहता है, ये 10-12 दिनों के लिए क्यों उल्टा जाता है? तो जब मैं लुगत पढ़ रहा था तो मैंने कहा वाह, एक बंदा बोले कीमत बड़ी है। लोबे लुगत कहते हैं हज का एक मानी ये भी है, हज हे जीम हज, हज का एक मानी ये भी है क्या कि किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। कौन बोला है सबसे पहले? नौ से हवा का लोग। क्या मेरार के लोगों की ज़ियारत करवा दी है? तो बेटा तू ही बोल दिया कर, टैन ही पूछी रख दे, निदात भी दे लिया कर। एक दो जो हाथ उठा सकते हैं खैरात मिल के लेते हैं। बीबी आपको ज्यादा रिस्क दे, हाथ उठे आप जियो। आपके क्या कहने? ये दरार है एक दीवार में, अभी भी है, रहेगी इंशाल्लाह, यकीन रहेगी। तुसी पूछो ना पूछो, मैं तो पूछा ही पूछा, क्योंकि मौला का फरमान है कि आखिरी ज़माने में, जिस ज़माने में हम चल रहे हैं, अमीर लोग जो है ना हज पर सैर व सियाहत के लिए जाएंगे, मुतवस्सित तबका तिजारत के लिए जाएगा, गरीब मांगने जाएगा। इबादत का नज़रिया किसी किसी के जहन में होगा। आपके मौला का फरमान है, मैं क्या करूँ भाई, मुंह ही बढ़ाओ है। सेल्फी ले दे गई ना काबे दे नाल ही खलो के सेल्फी यार, तेन मन जाओगे हाजी असी कह रहे। तो मैं पूछूं भी ये दीवार में हुआ क्या था, वो पता नहीं की दसन। मैं जनाब को गुजारिश करता हूं, जो मेरी कौम के बच्चे बैठे हैं, जो आपको पता है वो नहीं बताना, यूं बताना है। ये आज से 1400 साल पहले अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा आई थी। मैं सबके हो जावा जिन्हें हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कहे। बीबी के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में दर बना था, जिसकी निशानी आज भी दरार है। और जो यूं यूं करके मुझे देख रहे हो, आपको पता है कि ये नमी गल पे कर दे जी, नहीं कर रहा हूं। जनाब के जहन में है कि जब अमीरुल मोमिनीन काबे में तशरीफ लाए थे तो वही काबा खड़ा है, लिहाजा निशान भी वही खड़ा है। ऐसा होता तो फिर अली को मारने का मजा क्या आता? अब बोलो ना बोलो, जुमला यहीं पे खत्म हो गया है। आपके मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद व नज़ूल से लेकर आज तक कम अज कम 10 दफा काबा दोबारा तामीर हो चुका है। कभी जल्जले आए, फिर काबा तामीर हुआ, क्या बात है मेरा बच्चा पहुंच गया है। कभी तूफान आए, फिर काबा तामीर हुआ। कभी यजीदी फौज ने हमले किए, फिर काबा तामीर हुआ। ये आज 130 साल पहले सऊदी अरब के शहंशाहों ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर कराया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहंशाहों ने तबर्रुकन दोबारा काबा तामीर करवाया था। फेफड़ा है तो बोलना, वरना मैं दुआ दे रहा हूं आपको। लेकिन सत्ता मौजूदा है तेरे मुर्शिद अली का। आज भी इंजीनियर जब काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर
کیا گیا یہ لکیر مٹے ہاتھ نیچے نہیں کرنے نہیں مٹی آج تک لگی چاچا جب دنیا کی سپر پاورز مل کر میرے علی کی ایک لکیر کو نہیں مٹا سکے ملا تو علی کی غدیر کو کیسے مٹا یہ وہ ہاتھ ہے جنہیں امام زمان خیرات دے رہا ہے ہاتھ لینا چاہ سکتے علی السلام کرنا یار ہے علی واہ 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 انہیں تو کر لے یار کوئی گل یہ بھی ہاں ہی ہوگی جی علی کی ولایت میں معجزہ ہے پہلے تو دل میں آتی نہیں یار کتنے اچھے لگے آپ پھر بول پڑے کوئی کچھ کرے یار آپ کی کیا بات ہے اس کی 1001 مثال ہے میرے پاس دلیل ہے ایک ہدیہ کرتا ہوں ہاں ابن زیاد کے دربار میں جب حضرت میثم تمار کو پیش کیا گیا بزرگی کی حالت ہے علی کا بزرگ ضعیف شیعہ ہے اور حضرت میثم جنون کی حد تک علی سے محبت کرتے تھے بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا اچھا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کھجوریں بیچتا تھا اس لیے تمار کہتے ہیں اور اسے علی شہنشاہ نے دعا بھی دی تھی کہ تیری کھجوروں کی دکان بند ادھر میں زیادہ پیر بھی بہنا کہ یہ بندے پتہ نہیں کیوں برکت نہیں پہ پہن دیتے ہیں سارے میرے اپنے بیٹھے اس نے کہا مولا میری کھجوروں کی دکان بند کہ میں کراں گا کی فرمایا تیری حکمت کی دکان شروع کر لو پھر آپ بیٹھے ہوئے اس نے کہا سرکار مجھے تو پوڑیاں باندھنی نہیں آتی تو حکمت کیسی فرمایا تجھے کیا ضرورت ہے پوڑیاں باندھنے کی نبض دیکھنے کی تجھے علی دعا دے رہا ہے تو جس بندے کو دیکھے گا تجھے دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس نے کب مرنا ہے کہاں مرنا ہے کس نے یہ علی کے نوکر ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں یار ایک جملہ ہے وہ جملہ نہیں ہے عرش ہے جو حضرت میثم علیہ السلام نے مومن کی جھولی میں رکھا ہے ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہے حضرت میثم کو انہوں نے زمین پہ بٹھایا معاذ اللہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا مجھے دیکھنا ہے جب میں حضرت میثم کے روزے پر گیا تھا تو 350 سے زیادہ ماتمی تھا ہمارے ساتھ بس دور سے میثم سرکار کا روزہ نظر ہے میں نے کہا واہ 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 اور ماتمی نے کہا اکیلا واہ واہ کر رہے ہمیں بھی بتا ان کو بتایا سارے ماتمی نے کہا واہ یوں ابن زیاد کرسی پہ بیٹھا بلا تسبیح یوں حضرت میثم بلا تسبیح ابن زیاد کو دیکھی جا رہے ہیں آپ کو واہ واہ جی پلک نہیں چھپکتے وہ جتنا بے غیرت جابر تھا تخت پر پریشان ہوا بلا تسبیح اس نے پہلو بدلا آپ کو واہ واہ جا اڑنا تو یا چپ کر جانا مجھے درمیان والا حصہ نظر نہ آئے کہ ایسے چھوٹی موٹی داد سے قیمت نہیں چلے گی یا چپ یا اڑ جانا میثم یوں دیکھتے کر ابن زیاد کہتا ہے کیا دیکھ رہا ہے تو بڈھا مجھے فرماتے سچ فرمایا تھا میرے مرشد علی نے کہ میثم تیرا قاتل ناچنے والی کا بیٹا ہو آپ کو واہ واہ ہے سرکار قسم سے دل ٹھنڈا کر دیا حسین کا حوالہ میں آپ کا نوکر ہو گیا قیامت تک روز آپ کے ہاتھ بھی ہوں تو اٹھانا میرے بچوں جس بھی خط پہلا میں تھوڑا ہاتھ اونچا چاہ رہا ہوں مہربانی غازی دا بابا خیرات ہے ہیلو جی ہو
سے زیادہ آپ نے بولے. آجے 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 راستہ دیں. آجے آجے آجے. اچھا یار ان کو تو آنے دیں, تسی اپنا راستہ بنانا پائے ہو. جنہاں واسطے راستہ بنایا جا رہے ہیں انہوں نے مان دیں. آؤ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. ایک سلوات پڑھ لیں میرے بادشاہ امام زمان کی ذات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راستہ دو بھی, راستہ دو, تھوڑا راستہ دو بھائی جان. ہم کہتے ہیں یہ کون سی نئی بات ہے؟ اس نے کہا کیا مطلب ہے نئی بات ہے؟ کہتے ہیں یہ تو میرے مرشد علی نے مجھے پہلے فرمایا تھا کہ تجھے پھانسی پہ لگائے گا ابن زیاد. اس نے نا چال چلی. کہتے ہیں اور تیرے مولا نے کیا فرمایا تھا؟ فرماتے میرے مولا نے فرمایا تھا تجھے پھانسی پہ لگانے سے پہلے زبان کاٹے گا. ابن زیاد کہتے ہیں معاذ اللہ میں نے علی کا فرمان جھوٹا ثابت کرنا ہے, میں سب کچھ کروں گا تیری زبان نہیں کاٹوں گا. جناب مسلم کہتے ہیں چل نہ کاٹ. اب دیکھنا علی کے شیعہ کتنا عالم ہوتا ہے. ابن زیاد کو دیکھ کر کہتے ہیں تو اسلامی ملک کا سربراہ بن کے بیٹھا ہے. جناب مسلم نے کہا اسلام حکم دیتا ہے کہ مرنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو تو اس کی ایک بات ضرور پوری کرنی چاہیے. اب کیسی علمی دلیل کے ساتھ اس کو پھنسایا. ابن زیاد کہتے چل کون سی تیری بات ہے جو پوری کروں؟ کہتے پورے کوفہ کو بلاؤ. اب جاگنا آپ کو بار بار کہوں گا جناب. اعلان ہوا, کوفے کی گلیاں بھر گئی مردوں سے, چھتوں پہ عورتیں, سامنے ابن زیاد, حضرت میثم کھڑے ہیں. کوفے والوں نے کہا میثم خیر ہے. اب بھائی جان ایک بندہ بولے اس وقت ہمیں کیوں بلایا؟ کوئی وصیت کرنی ہے؟ فرماتا ہے تم لوگوں کو کیا وصیت کرنی ہے؟ تمہاری غلط فہمی دور کرنی ہے. کون سی؟ کہتے تمہارے حاکم کے بارے میں بتانا ہے. کیا؟ کہ یہ بیٹا کسی اور کا ہے, کھاتے میں نام کسی اور کا ہے. ابن زیاد کہتا ہے کاٹو زبان اس بڈھے کی. فرماتے تو کتا کون ہوتا ہے علی کا فرمان جھٹلانے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی علی کی ولایت کے لیے وہ بھی پیدل چلی ہے. اور میں تھوڑی ہے تو اپنے پتر قربان کر دینا. ایک سطر پڑھنی ہے. مصائب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے سردار صاحب. میں مجلس اذان نہ ہوتی, ایام اذان قریب نہ ہوتے تو میں یہی چھوڑ دیتا. مصائب خوبصورت آپ سمجھ چکے ہیں, بعد میں بھی سماعت فرمائیں گے. میں نے صرف بی بی سے ایک مہر لگوانی ہے اور آپ کی ہے کی وجہ سے سیدہ ہمارے لفظوں پہ دستخط فرماتی ہیں.
ایک لفظ پر دستخط کروا دے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. بیٹا ذرا ہاتھ چھوڑ دے میرا بیٹا. فضائل کی بے توجہی شاید امام زمان علیہ السلام معاف کر دیتے ہوں، لیکن مصائب کی بے توجہی پردے والا امام معاف نہیں کرتا. ہائے کر نہ کر، توجہ مصائب کی طرف ضرور رکھا کرو. کبھی کبھی آنسو نہیں آتا، ہائے کے ذریعے سے خیرات مل جاتی ہے. ایک جملہ میں اپنی زبان چاہنے اردو میرے تو درد نہیں بنیا، میں معافی پہ منگنا. 36 کتاباں میں مصائب دے پڑھے نے. تینوں علی دی دھی دی غربت دی قسم میں 36 کتاباں دا نتیجہ میں غریب تو یہ نکلی آئی کہ اس پاک گھر وچ جتنیاں لاڈلیاں دھیاں ہن نا انہاں نوں امت نے ماریا بہت. واہ 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 واہ. تواڈی ہے جو تے عالیہ بی بی مہر پلاندے نے، جے تواڈی ہے جو کی خیرات سے زیادہ پانا تھا. اللہ اکبر. تواڈا اشارہ میں کھا جائے گا بابا جی. جڑا ہاتھ موبائل بن کے ویڈیو بنا ہے وہ کبھی ماتم نہیں کر سکتا. جتنے جوان بیٹھے ہو تو ایک دفعہ میں بھائی جان نوکر حوصلہ کرنا. ایک ہے ہو گئی، ایک کی قیمت چاہیے. سب سے بڑی لاڈلی تھی محمد کی پاک بیٹی حسن امام کی پاک اماں. جڑا بندہ ہے کرے تو اچھی کرے نہیں تو نہ کرے. پتہ کتنی زخمی تھی علی کی پاک زوجہ. میری اتنی جرت نہیں کہ میں سیدہ کا زخم پورا پڑھ سکوں. اشارہ کروں گا ہے جانے اور بی بی جانے. اتنی زخمی تھی حسن کی ماں کہ 7 چادروں کا علی نے کفن دیا بطول کو. پھر بھی سیدہ کے پہلو سے خون آج تک بہوا. لہذا ہاتھ آزاد ایک باری سیدہ نات سر کا بار کھا جائے. ایک باری ناراض نہ ہوئے جاتا ہوں تکلیف کر دینا. میری گل موقعی ہے سرکار، میں حوالے منبر پہ کرتا جو بات ہے. آئے آئے میں تیری ہے بابا جی حوصلہ کر رہے تھے، گرمی ڈھیر ساری ہے. نہیں پڑھتا کون سی بی بی کتنی زخمی تھی، کون سی بی بی کتنی زخمی تھی. بس ایک اشارہ کرنا ہے. جب یہ آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ بے غیرت یزید کے دربار میں پہنچا، جن کی ہے نکل گئی 11 فٹ یہ زمین سے اونچا بیٹھا تھا. کوئی فرشتے بھیج جڑی غربت زینب تے ہے کرن، ہو سکتا ہے تھک گئے ہوئے. یہ 11 فٹ زمین سے اونچا بیٹھا ہے، چپ کر کے زمین پہ کھڑی ہیں حسین کی شریف بہنیں. آئے میں صدقے ہو جاؤں. جہاں پر یزید کا تخت تھا نا، جو اس کی پچھلی دیوار ہے مسجد امیہ والی، وہاں پر بڑے بڑے دروازے جتنے روشن دان تھے. علماء سبتہ کاظمی زاوری میں لکھا ہے، علامہ قزوینی نے لکھا ہے کہ وہیں پر کھڑی تھی اموی عورتیں. ہونتے ہے کرو چاہ. وہیں پر کھڑی تھی یزید کی بیٹی رملہ کی نگاہ پڑی 4 سال کی سیدزادی پر. اس نے اپنے باپ کو پیغام بھیجا، میرا دل کرتا ہے میں اس بچی سے باتیں کروں. جڑا اس کتے جواب دیتا ہے یا تو ہے کری یا میں مر جاؤں. یہ بغیرت کہتا ہے تیرا معیار ہے، تو شہنشاہ شام کی بیٹی ہے، وہ تیرے دربار کے چھوٹے سے بابا. بچی نے ضد کی، یہ بغیرت بچی کی ضد کے سامنے مجبور ہوا. کہتے بھیجو رملہ کو. اب جوان جتنے بیٹھے ماتمی میں آپ کی منت تو نہیں کروں گا، گزارش کر سکتا ہوں ہاتھ آزاد ہوئے تو سر تمہاری. جیسے رملہ دربار میں پہنچی، بی بی یا میں مرا یا ہے کرن، جیو کتے 9 گھنٹوں سے علی کی بیٹیوں کے سامنے ناچ رہے تھے، انہوں نے یزید کی بیٹی کو دیکھ کے آنکھیں بند کی. اتنی تڑپی رسیوں میں زینب کے ہاتھ زخمی ہو گئے. بی بی کہتی ہے نانا بے حیاؤں کی بیٹیوں کا احترام ہو رہا. نانا میں تجھ مصطفیٰ بابا. حوصلہ. رملہ چلتی چلتی معصومہ کے سامنے آئی. السلام علیکہ یا ایتھا الاسیرۃ الصغیرہ. اے چھوٹی بی بی میرا سلام. اور میں کی کرا؟ معصومہ نے جواب دیا، رملہ نے سنا نہیں. یہ کہتی بی بی میں شہنشاہ شام کی بیٹی آپ کو چل کے ملنے آئی، آپ میرے سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کر رہے. ہے کری تو اونچی کری ورنہ نہ کری. اب سجاد کی بہن بولی نہیں، بلا تشبیہ معصومہ نے اشارہ کیا. واہ 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 واہ. بی بی کہتی ہے میرے گلے والی رسی اتنی تنگ ہے، میں بولتی ہوں میری آواز میرے گلے سے باہر نہیں آتی. جو ہے کر رہے ہو رسیاں کھلی علی کی پاک پوتی کی. معصومہ فرمایا رملہ میرا بھی سلام. رملہ کہتے بی بی میں شہنشاہ شام کی بیٹی ہوں. بیٹی غریب کی بھی ہو تو اسے اپنے بابا پہ ناز ہوتا ہے. معصومہ فرمایا تو ہوگی
मुझे सेक, मैं कायनात के शहंशाह की बेटी हूँ। शहंशाह कायनात का नाम आया तो हत्था की कसम है। रमला आगे बढ़ी, जो भाई न करे वो 2 रकात नमाज जनाब मासूमा बीबी की पढ़ के बीबी से माफी मांगे। बीबी इतनी भी गर्मी नहीं थी जो मेरी हैज न निकली। रमला आगे बढ़ के कहती बीबी फिर आप तो बड़े शहंशाह की बेटी है। फरमाया इसमें शक ही नहीं। उसने कहा बीबी फिर ये मेरे कीमती दुर दे, मैं सदके हो जावा। दुर्रू का नाम आया। सज्जाद की बहन तड़प के फरमाती है, पूछना चाहती है तो दुर तेरे नहीं। अब बीबी नहीं समझी हो मेरे जवानों। रमला कहती है बीबी किसके हैं? फरमाया दुर मेरे हैं। रमला कहती है अगर आपके हैं तो फिर निशानी दो। बीबी कहते जा अपनी माँ से कहे तेरे दुर उतार के देखे, अगर इन पे खून लगा है तो फिर मेरे हैं, नहीं लगा खून तो रमला फिर ये दुर तेरे हैं। रमला दौड़ी, दुर उतारे, देखे तो खून लगा है। वापस दरबार में आई, हाथ फैला के कहती बीबी आपने सच फरमाया, वाकई इन दुरों पे खून लगा हुआ है। मैंने और मेरी माँ ने धोने की कोशिश भी की है, बीबी खून धुला भी नहीं। आप कबूल फरमाए। कोई है जो मासूम